بھائی جو جامعہ علیہ تعلیم مبارک کی اس سال ان کا آخری فضیلت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مسعود کو اور زیادہ قوت جاری مجھے جاری عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے مولانا فاروق عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور ان سامعین کو اپنی نعت سنانے کا جواب السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يأمرون بالمعروف اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسول نبی اور پیغمبر پر خصوصاً ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمود کبریا شافع البشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام ہر اتوار کے روز منعقد ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے یہاں کے لوگ خصوصاً مولانا طارق مدنی صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کے دیگر بھائی اور یہاں کے معزز شخصیات مل کر یہ سوال پروگرام منعقد کرتے ہیں. دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلانا، یہ سب سے عزیز کا کام. اللہ عز و جل نے بیان فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس وقت سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتلائے اور انہیں بیٹھا کر ان کی تعلیم دے، یعنی ایسے سخت سے بہتر کوئی اور تھا. وغیرہ کا بہترین علم و نالج ہو، لیکن اللہ عز و جل جن کو بہتر کہتا ہے کہ سب سے بہتر اس سخت کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرے. ایسا نہیں کہ عمل سے اپنے آپ کو ہوگا، خود عمل نہ کرے اور لوگوں کو عمل دے. ایسا اگر کرتا ہے تو پھر اللہ عز و جل کا دوسرا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والوں تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. یہاں کا یہ ہفتہ واری پروگرام یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے. ہمارے علاقے اعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا علاقہ اندر ہے جہاں پر ہم لوگوں کی الحمدللہ ہر سوموار کے روز اسی علاقے کی مسجد میں بار بار کے پروگرام ہوتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، مغرب سے پہلے پہنچتے ہیں اور جب وہاں جا کر رقص کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، انہیں بتلاتے ہیں لوگوں اپنی تبلیغ کا مقصد سمجھو. اللہ نے اس کائنات میں تمہیں کیوں پیدا کیا، کیوں نہیں تم اپنے مقصد کو سمجھتے. انہیں بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مسجد میں لاتے ہیں، پھر مسجد میں بعد نماز کے وقت تقریر ہوتی ہے، انہیں اس تقریر کے دوران بھی دین کی باتیں بتلائی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آٹومیٹک ایک ہی رات تو سب نہیں ہمارے دن آ جائیں گے یا ہماری بات مان کے نمازی بن جائیں گے، لیکن دھیرے دھیرے اس کا اثر پڑتا جائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اکثریت نماز کی طرف راغب
نہیں پاتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ گھر کے اندر ہو اور یہ چیز آپ جب کوشش کریں گے تبھی پائیں گے. اگر آج سب ہم لوگ یہاں جویا ضلع میں آئے کیسے پروگرام کا وہاں نہ آتے شاید نہ نہیں پوچھ پاتے, لیکن اللہ کی یہ مرضی تھی کہ وہاں پر لوگ آئے اور وہاں آنے کے بعد مجھے یہاں کا وہ واقعہ یاد آیا کہ جب ہم لوگ ڈاکٹر عبید کا مولانا مدنی اسی طریقے سے مولانا نسیم احمد سلفی اور مولانا سفیر الرحمان مبارک پوری کے صاحب مولانا فیض الرحمان اور ان تمام علماء کے علاوہ دیگر کئی علماء کے ساتھ ایک قافلہ یہاں پر مولانا صادق مدنی صاحب کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا آیا اور یہاں پر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد یہاں پر لوگوں کو دعوت اللہ کے تعلق سے سارے ہی علماء نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے. وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ بھی کس طرح کی دلیل منظر تھا. لوگ آئے یہاں پر دین کی باتیں بتلائے, لوگوں کو دعوت اللہ کا طریقہ سکھلائے اور اس وقت سے میں دیکھتا ہوں بلکہ اس سے پہلے سے یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ پروگرام ہوتا ہے. یہ بڑی ہی اچھی بات ہے. اللہ عز و جل بھی قرآن کریم کے اندر بڑے اچھے انداز میں دعوت کے تعلق سے دعوت اللہ کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک ایسی جماعت, ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف, بھلائی کی طرف بلائے. بات اللہ تعالیٰ کب بیان کیا؟ آج سے 1400 سال پہلے قرآن جس وقت نازل ہوا اسی وقت اللہ نے آیت کریمہ کو بھی نازل کیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک ایسی جماعت, ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, بھلائی کی طرف بلائے. جماعت ایک ٹولی ایسی ہو جو ٹولی مل کر معاشرے کے اندر پھیل رہی برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے, انہیں خیر کی طرف بلائے. بڑائی کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ برائی کا حکم بھی دے, برائی کا حکم بھی دے. اور اگر آپ کو نظر آتا ہے آپ اس وقت پر انکار روکنے کی کوشش کریں, لیکن انسان نیکی کی طرف بات نہیں ہے. نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن کہیں اور جاتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے کہیں میرے بھائی یہ خیر کی دعوت ہے, کوئی برائی کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, آپ ان کو روکے میرے بھائی اللہ کے رسول کے خلاف ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ اللہ عز و جل کی آیت کریمہ کے موافق عمل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بڑے اچھے انداز میں فرمایا, جیسا کہ ابھی ہمارے والد مولانا محمد احمد صاحب اس حدیث کا ذکر کر رہے تھے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ تم لوگوں کا کوئی بھی شخص اگر کسی منکر چیز کو, کسی بھی غلط چیز کو, کسی بھی غلط چیز کو, کسی بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف ہونے والے کام کو اگر دیکھے ان سے اپنی بات کرنے کی کوشش, اگر پاور ہے طاقت ہے پھر ان سے روکے. اور اگر آپ کو روکنے کی طاقت ہے, اگر آپ کو روک دیں گے, آپ اس وقت میں روکوں گا, سامنے والا ہمارے مخالف ہو جائے گا, یا ایک دن سے جھگڑا کرنے لگے گا, یا ہمارے مخالف اگر معاملہ بڑھانے کی کوشش کرنے لگے گا. اگر آپ کو اس معاملے کا ڈر ہے تو ایسے صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان آپ سے مت روکو. وقت کا تقاضا اگر یہ ہے کہ آپ سے نہ روکا جائے تو مت روکو, کہہ دو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, آپ سے بھی آپ کے روکنے میں دشواری ہے, آپ سے روکنے تو بھی معاملہ بڑھ سکتا ہے, زبان سے کہتے ہیں تو بھی معاملہ بڑھ سکتا ہے. تو آپ ایسی صورت میں کم از کم اسے اپنے دل کے اندر برا جانے کم کر دیتا ہے. اگر آپ دل کے اندر بھی برا نہیں سمجھتے, یاد رکھو آپ کا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے, اور آپ کے ایمان کے اندر جو کم سے کم پوائنٹ تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اسلامی بھائیوں, تو کم از کم برائی کو دیکھ کر اولاً تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی क्षमता اور طاقت نہیں تو پھر زبان سے روکنا چاہیے. اگر زبان کو روکنے کی طاقت اور قوت نہیں ایسی صورت میں سمجھ ہو سکے اس کے اندر بلا جانے. میری اسلامی بھائیوں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو جماعت, یہ ٹولی جو مولانا صادق
صاحب مدنی اور ان کے بھائی اور ان کے عزت واقعہ اور ان کے علاقے کے لوگوں نے مل کر بنائی ہے، ان سے مجھے رضامندانہ اپیل ہے کہ میری اسلامی بھائیوں یہ جو محفل آپ قائم کرتے ہیں ہر اتوار کے روز یہاں پر لوگوں کو بلاتے ہیں، انہیں خیر کی دعوت دیتے ہیں، انہیں دین کی باتیں بتلاتے ہیں، آپ سب مل کر اس کام کے ساتھ ساتھ اگر آس پاس لوگ کوئی غلط کام کرتے نظر آئے تو ان کو آپ کی کوشش کریں، کوئی خیر کی طرف نہیں آ رہا ہے انہیں بلانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقین جانے کہ ہم سے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا فرمان حق اور سچ ہوا کرتا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ یہ بات ہوتی ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور تجدید میں عمل کرے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے چند باتیں اور میرا ارادہ شروع سے تھا کچھ دوسرے موضوع سے بولنا، لیکن مولانا احمد صاحب کی باتوں کو لے کر میں نے تھوڑا تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ آئے تھے تو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بہت باتیں آپ کے سامنے کی۔ اکثر عالموں نے دعوت کے فضائل، فضیلت اور اس کے کیا مرتبے ہیں، اس کے کیا درجات ہیں آپ کے سامنے ذکر کیے۔ میں شروع سے سوچا تھا کہ آج کچھ ایسا موضوع آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ آج ہم جو ہے اس دنیا کی محبت میں پڑھ کر آپ کو بالکل بھول گئے۔ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا آنے والی ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، جو زندگی ہماری اصل زندگی ہوگی۔ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، یعنی کہ ہم سب اگر حقیقی اعتبار سے غور کریں تو ہم زندگی ایک محدود ہے، ایک متعین وقت کے لیے ہے، ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان۔ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، یعنی آج جو ہم ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، تقریر کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں، یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، جو زندگی ہماری اصل زندگی ہوگی اور وہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اور اس دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمارا جو متعین وقت ہے، جو مقرر وقت ہے، اس متعین اور مقرر وقت کو پورا کرنے کے بعد ہمیں اس کائنات سے جدا ہو جانا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ہر نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے۔ کوئی ایسا نفس اس کائنات میں آیا ہی نہیں، شروع سے آج تک ہو اور قیامت کی صبح تک رہے گا، کوئی بھی ایسا نفس نہیں ہے جو بھی اس کائنات میں آیا اپنے وقت متعینہ کو مکمل کرنے کے بعد اس کائنات سے جدا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کسی کی تخصیص نہیں کی کہ آدمی مالک ہے تو اس کو چھوڑ دو، یا آدمی آقا ہے اس کو چھوڑ دو، یا آدمی بڑا جگہ کا مکھارا ہے اس کو چھوڑ دو، یا آدمی بڑا جگہ کا مبلغ اور داعی ہے اس کو چھوڑ دو، یا آدمی بڑا جگہ کا ٹیچر اور استاد ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کسی کی تخصیص نہیں کی، بلکہ سب کا وقت متعین کر دیا ہے، اور ہر انسان کائنات میں اپنے وقت متعینہ کو مکمل اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کائنات سے جدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قانون جو بنا ہوا ہے یہ ہمارا اور آپ کا قانون نہیں، بلکہ اس رب العزت کا قانون ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنایا، اس رب العزت کا قانون ہے، اس نے اس کائنات کو بتایا۔ اللہ رب العزت نے اس قانون کا ذکر کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، اور یہی اگر آپ مر جائیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ کافرین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟
وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ محمد کا انتقال ہو جائے، محمد دنیا سے جدا ہو جاتے، ہمیں آرام مل جاتا، یہ بار بار دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہمارا معاملہ۔ اللہ کہتا ہے کیا آپ کا انتقال ہو جائے، کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کہہ ان کافرین سے ان لوگوں کو جائے کو ہر وقت کو موت کا مدار کیا ہے، گویا یہ موت وہ اصل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی نوعیت کا ہو، کوئی بھی شخص اس سے منکر نہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں جہاں کہیں بھی تم رہو گے تمہیں موت آپ پہنچے گی، تم اگر سے مضبوط اور بند قلعے کے اندر ہی کیوں نہ رہو، لیکن موت کا اگر وقت آ گیا تو وہ موت تمہاری اس قلعے کے پاس بھی پہنچ جائے گی۔ اگر ہم اس موت سے بچنے کے لیے کسی اونچے پہاڑ پر چلے جائیں یا کسی ایسے ملک میں چلے جائیں کہ وہاں ہمیں موت نہ آئے، یا دور سب کچھ چھوڑو، اس دنیا کے سب سے پاورفل دیش امریکہ کے اندر جا کر اگر ہم ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں تو رب کعبہ کی قسم آپ موت سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ میرے رب کا یہ فرمان بالکل اٹل ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم رہو گے یہ موت تمہارے پاس آپ پہنچے گی۔ اور میرے بھائیوں کے بعد حقیقت ہے، ہم آئے دن زندہ حقیقت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جو لوگ چیزیں پہن کر بڑے پرانے کپڑے پہن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں موت ان کے پاس بھی آتی ہے، جو لوگ عالیشان اور شاہانہ لباس پہن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں موت ان کے پاس بھی آتی ہے، موت نہیں چھوڑتی، جو لوگ علاج کے لیے جن کے پاس خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ انہیں بھی اپنا کڑوا جام پلا دیتی ہے، جن کے پاس علاج کے لیے اتنے پیسے ہوتے ہیں، اتنی دولت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں اپنے آپ کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا انہیں موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ شخص جن کے پاس رات کو سونے کے لیے جگہ نہیں، انہیں فٹ پاتھوں پہ لے کر اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں، موت انہیں بھی اپنا کڑوا جام پلا دیتی ہے، کیونکہ موت انہیں بھی اپنے آغوش میں لے دیتی ہے۔ جن کے پاس رہنے کے لیے اونچے اونچے محل ہوتے ہیں، راتوں کو ایسیوں میں رہ کر فرش رحمت سے اپنی راتیں گزارتے ہیں، لیکن یہ موت جب آتی ہے، اس کا وقت جب آ جاتا ہے، اس فرش محمل سے اسے اٹھا کر 4 فٹ گہرے زمین کے اندر اسے دفنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ موت وہ اصل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان نہ تو بچا ہے نہ تو قیامت کی صبح تک بچی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں میری اسلامی بھائیوں کہ انسان اس کائنات میں رہ کر اپنی موت اگانا چاہتا ہے، لیکن موت ان کے درمیان حائل ہو کر انہیں یہ درد دے دیتی ہے کہ اے دنیا میں آرزوؤں کے باغات اگانے والے، اے دنیا میں آرزوؤں کے باغات کی تمنا کرنے والے، یاد رکھ تیری یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ تیری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں انسان اپنے بچے کے مستقبل کے لیے محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ اچھا اور بہترین پڑھنے والا بن جائے۔ انسان اپنے بچے کے مستقبل کے لیے نمازوں کو ترک کرتے ہوئے اور دیگر عبادات سے روگردانی کرتے ہوئے محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن عین اس وقت کہ اپنے بچے کے مستقبل کو دیکھ کر خوش ہو مجھے اپنے مستقبل کی طرف بھاگ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں اور ہم اس کو آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمارے کان پر بھی تک بھی نہیں دیتی، ہم اس کے بارے میں تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ آخر ہماری بھی یہ زندگی ہے، ہماری زندگی کا بھی کچھ بھروسہ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ آج ہم آدم گڑھ سے آپ کے بیچ تشریف لائے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے ہم اپنے گھر پہنچیں گے یا نہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں۔ آپ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے اپنے گھر پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ سیوا تھا، وہ سجدے میں ہوتے تھے، یہ سمجھتے تھے معلوم نہیں مسجد پاؤں والا نہیں، لیکن آج یوں ہم سمجھتے ہیں ارے ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مستانی کا وقت ہے، ابھی تو نقود کا وقت ہے، ابھی تو گھوم لو ٹہل لو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جب بڑھاپا آ جائے گا پھر چلیں گے، مسجد پکڑ لیں گے، نمازیں پڑھیں گے، رب سے عاجزی کریں گے۔ اے میرے بندو بتاؤ کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ کیا تم بڑھاپے کے عمر کو پہنچو گے؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی وقتانی کے دوران تمہاری موت تمہارے بیچ حائل ہو جائے، پھر بتاؤ رب العزت کیا چند اور باتیں بیان کر کے بات کرنی بڑی پوائنٹڈ بات ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری نبی آپ کو یاد ہے اللہ عز و جل کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے تعلق سے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. فرمایا اگر اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر نہیں رکھنا چاہے دعائیں کرتا ہے پھر گھر کو واپس آتا ہے اللہ نے دو قیراط ثواب دیتا ہے. ایک قیراط پہاڑ کے برابر دو قیراط دو احد پہاڑ کے برابر اتنی زیادہ نیکی اللہ نے عطا کرتا ہے. کیوں؟ رسول اکرم نے اتنی فضیلت بیان کی کیوں؟ علماء نے اس کے تحت لکھا کہ کیونکہ اس کے اندر بڑے ہی فوائد ہیں، اس کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، دروس ہیں، درس ہیں اس کے اندر. اگر انسان حقیقی طور سے اس پہنانے کی نوعیت پر غور کرے رب تعالیٰ کی قسم اس کے روپ سے کھڑے ہو جائیں گے، ان کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے دل کے اندر رب کا اور ڈر اور خوف پیدا ہوگا. وہ ایک بات کون کون سی ہے بالمختصر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. دوستوں اور پیارے عزیزوں، ایک انسان جب اس دنیا سے جدا ہوتا ہے، جب اس کا خاتمہ اس دنیا کو ہوتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے آس پڑوس کے لوگ، اس کے محلے والے اسے نہلاتے ہیں، انہیں کفن پہناتے ہیں اور انہیں کفنانے کے بعد انہیں اپنے کاندھے پر لاد کر قبرستان کی باغ کی طرف لے کر جاتے ہیں. دوستوں اور پیارے عزیزوں، گویا قبرستان کی باغ کی طرف لے کے جانے والے لوگوں کو یہ درس دیا جاتا ہے، ارے قبرستان کی باغ کی طرف لے کر جانے والے لوگوں، آج تم فلاں کی لاش کو قبرستان کی باغ میں لے کر جا رہی ہو، آج تم فلاں کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہو. یاد رکھو آنے والا دن ایسا ہوگا آپ کی باڈی، آپ کی لاش کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہوگی اور ایک لوگ آپ کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اسی طریقے سے ہے لوگوں جب ایک انسان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے سامنے رکھ کر لوگ سب باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، گویا ہم نماز جنازہ پڑھنے والوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ اے نماز جنازہ پڑھنے والوں، آج تم فلاں کی نماز جنازہ پڑھ رہی ہو، آنے والا وقت ایسا ہوگا تمہاری لاش کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہوگی اور غیر لوگ تمہاری پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے. اسی طریقے سے اے میرے دوستوں پیارے عزیزوں، جب ایک انسان کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، گویا قبر کے اندر اتارنے والوں کو یہ درس دیا جاتا ہے، اے قبر کے اندر اتارنے والوں یاد رکھو آج تم فلاں کو قبر کے اندر اتار رہی ہو، آنے والا ہوگی اور قبر کے اندر اتاریں گے. گویا ان تمام چیزوں کے اندر ایک درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، بشرطے کہ ہم ایسے موقع پر غور و تدبر کریں تب ہم تو ایسے موقع پر اپنی ہنسی اور مذاق کے اندر رہ جاتے ہیں، جس کے باعث یہ ساری چیزیں ہمارے دل پر نہیں اثر کر پاتی ہیں. دوستوں اور پیارے عزیزوں، ایسے مواقع پہ ایسے موقعوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں غور و تدبر کریں. ایک انسان جب مرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیں وہاں سے چل رہے تھے، پھر رہے تھے، جہاں جانا ہوتا تھا چلے جاتے تھے، لیکن آج ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے پاس ہاتھ ہے پر طاقت نہیں کہ ہاتھ سے کچھ کر سکے، پیر ہے پر طاقت نہیں کہ کہیں چل کر جا سکے، زبان موجود ہے پر طاقت نہیں کہ کچھ بول سکے. یہ ساری چیزیں اگر ہم سوچیں یقیناً ہمارے دل کو بھی رب کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا اور ہم متقی اور نیک بندے بن جائیں گے. اور جب ہم متقی اور نیک بندے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آنے والی جو زندگی ہے، جو دائمی اور ہمیشگی والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم کامیاب ہو کامران ہو جائیں گے. صرف ایک حدیث اور بیان کر کے بات ختم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر هذه اللذات الموت. لوگوں لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو. اگر موت کو کثرت سے یاد کرو گے تمہاری لذتیں تم سے ختم ہو جائیں گی. جو تم دنیاوی محبت، دنیاوی رنگینیت اور دنیاوی الفت و محبت میں تم کر کر رب کو بھولے ہوئے ہو، اگر تم کسی کی موت کے وقت موت کو یاد کر لیا کرو تو یقیناً آپ دنیاوی رنگینیوں سے بچ جاؤ گے، تم دنیاوی رنگینیوں سے دور ہو جاؤ گے. لیکن کیونکہ ہم ایسا سوچتے ہی نہیں اس لیے ہمارے دل پر اس طریقے کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں. دوستوں اور پیارے عزیزوں، کہنے کا حاصل یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے نازک موقع پر اپنی حقیقت کو سوچ لیا کریں، اپنے معاملات کو سوچ لیا کریں، تاکہ ہم اس کائنات میں جب تک رہیں رب کی عبادت
عبادت کرتے ہوئے رہیں، اور یہ کہ جب اس دنیا سے جدا ہو تو رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جدا ہو، تاکہ آخرت میں رب العزت ہمیں نجات دے اور جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ آپ آخر میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ ساتھ موت کو بھی یاد کر کے اپنی اس دنیا کی زندگی کو معمولی سمجھ کر اچھے اعمال کر کے آپ نے کی تیاری کے لیے کرنے کی پروردگار کو عطا فرما دے۔ رب العزت میں سے آج کی کتابی کرتا ہوں پروردگار ہم سب کے دل کے اندر اپنا ڈر اور خوف اور تقویٰ پیدا فرما دے۔ رب العزت یہاں کے دعا اور مبلغین کے دل کے اندر بھی اپنا ڈر اور خوف اور تقویٰ پیدا فرما اور انہیں دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینے کی مزید رب العزت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔